آپ نے بچپن سے یہ فکرہ سنا ہے کہ جب جب آتی تھی رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. اصلی راز پر آج تک پردہ نہیں اٹھ سکا کہ اٹھتے کیوں تھے. دونوں رشتوں سے مصطفیٰ افضل ہے. یہ بیٹی ہے، حضور باپ ہے. بیٹی پر فرض ہوتا ہے باپ کا احترام کرے. پیغمبر نبی ہے، زہرا ان کی امت ہے. کلمہ بطول بھی مصطفیٰ کا پڑھتی ہے. پھر پتہ کر اٹھتا کیوں تھا مصطفیٰ. عصمت زہرا کا وزن اتنا تھا کہ مرسل اعظم والے پلڑے کو، سب سے بڑے نبی والے پلڑے کو اٹھ جانا پڑتا تھا. فرماتے تھے الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. بھائی سالک صاحب قبلہ، بھائی ظہور صاحب، جہاں جہاں حضرات تشریف فرمائیں، فکرہ عرض کرنے لگا ہوں. قیامت تک فکرہ یاد رکھنا، یہ نہ بھولنے والا فکرہ ہے. پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. یا علی میں فکرہ کہوں تو میری زبان میں اتنی تاثیر دینا میں علی کے شیعوں کو فکرہ سمجھا سکوں. فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. محمد کی بیویاں ہم جیسوں کی ماں ہے. علی کی بیوی خود محمد کی ماں. سلامت و آباد. پیغمبر کی بیویاں ہماری مائیں ہیں. مشہور زمانہ فکرہ مشہور ہے پوری دنیا میں کہ نبی کی بیویاں ہماری مائیں. عقل مند بندے سے میرا ایک ہی سوال ہے، عقل مند، کیونکہ قرآن صاحبان عقل کے لیے ہدایت ہے. اگر یہ واقعی تیری مائیں تھی تو تیرا ان سے پردہ کیوں ہے؟ میں ہر دعوے دار علم سے قیامت تک یہی پوچھتا رہوں گا جب تک زندگی ہے. بادشاہ جی، ساری دنیا کہتی ہے نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں. قرآن نے کہا ہے پیغمبر کی بیویاں تمہاری ماں ہیں. میں مانتا ہوں کیونکہ آیت قرآن ہے. انکار کروں گا تو کافر ہو جاؤں گا. لیکن اگلا سوال بھی میرا قرآن سے. بیٹا تو ماں کا محرم ہوتا ہے. اگر اللہ نے انہیں ہماری وہی مائیں بنایا ہوتا تو ان سے پردہ کیوں ہے؟ ذرا آواز کھلے سے. جو بندے چپ ہیں میں انہیں ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں. بھائی امت کا نبی کی بیویوں سے پردہ ہے نا. ایک آیت میں اللہ ہمیں اندر نہیں جانے دیتا، دوسری آیت میں اللہ انہیں باہر نہیں آنے دیتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا فی بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. خبردار، نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا. اللہ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونے دے رہا. یہ دفن ہو گئے. سمجھ نہیں آئی؟ جو بندے چوپے انہیں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ میرا بڑا ادب سے سوال ہے کس سے پوچھ کر دفن ہوا؟ کیونکہ یہ تو تمہیں بھی پتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ نبی اپنے گھر میں دفن ہوتا ہے، تو گھر تو مصطفیٰ کا تھا. اور اللہ کہتے ہیں میرے نبی کے گھر بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا. فکرہ بڑا حساس ہے لیکن ذمہ داری سے کوئی بھی بات پڑھی جا سکتی ہے. ذمہ داری میری ہو گئی، فکرہ میں پڑھ رہا ہوں. کہتے جی نہیں وہ تو بی بی عائشہ کا حجرہ تھا. میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں کوئی کتاب ثابت کرے کہ بی بی پیکیاں دا حصہ لے کے آئی سی. جب محمد کا وارث ہی کوئی نہیں ہوتا تو بیوی مالک کیسے بن گئی؟ بزرگ کی بیٹی رسول کی جائیداد کی وارث کیسے بن گئی؟ خدا فرماتا ہے میرے نبی کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھا کرو، اسے اذیت ہوتی ہے.
کھانے پہ بلائے تو اجازت لے کر آؤ، کھانا ختم ہو جائے تو اٹھ کے چلے جاؤ۔ اللہ بیٹھنے نہیں دیتا، بندے لیٹ گئے۔ ایک بزرگ اماں تھی مجھ سے لڑ پڑی، اس نے کہا چنگے نہ ہوندے تو اتھے کیوں ہوندے؟ اتھے کیوں دفن تھی وے؟ پہ تو چنگی جاتے ہیں، اے چنگے ہن تو اتھے پین۔ وہ اللہ نے کرم یہ کیا، وہ بی بی پیپلز پارٹی سے بڑی محبت رکھتی تھی۔ میں نے کہا ضیاء الحق کیسا آدمی تھا؟ میں کہا پرے چکے تھی وے۔ میں کہا مسجد میں دفن ہے۔ فیصل مسجد کے دروازے پر اس نے گندہ سا منہ کر کے کہا ان کی حکومت جو تھی جہاں مرضی دفن کر دیں۔ پتہ چلا حکومت والے جہاں مرضی چاہے دفن کر دیتے ہیں۔ جب علی کی حکومت آئی تو اس نے تیسرے کو دفن نہیں ہونے دیا۔ نہ علی کی ولایت پر ہو سکتی ہے، نہ حق زہرا پر، نہ حسین کی عزاداری پر۔ ان تین عقیدوں میں سے کسی ایک پر بھی تم سلپ ہو گئے تو پھر دین نہیں رہے گا۔ علی کی ولایت، شہزادی کونین کا حق، حسین کی عزاداری، یہ جان سے قیمتی، اولاد سے قیمتی تین عقیدے۔ عظمت بطول کو سمجھو، سید کونین کی عزت کو سمجھو۔ چوتھے امام نے فرمایا دو فرشتے ہیں ہر بندے کے ساتھ، ایک دائیں ہے ایک بائیں۔ آپ نے لیفٹ نہیں کرائی، بھائی ہر نماز کے بعد ان سے سلام دعا کرتے ہیں۔ ساتھ والے کو تو نہیں کرتے ورنہ وہ وعلیکم سلام کہہ دیتا۔ اپنی اپنے سٹیٹس کی بات ہے، کوئی منشیوں سے رابطہ رکھتا ہے، کوئی مالکوں سے رابطہ رکھتا ہے۔ ہم زیارت پڑھ کے مالکوں سے رابطہ کرتے ہیں۔ توجہ ہے یہ؟ سامعین گرامی قدر، آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے شدید توجہ چاہتا ہوں۔ ایک فرشتہ ادھر ہے، ایک فرشتہ ادھر، جتنا مجمع ہے اس سے دگنے فرشتے آئے ہوئے۔ جتنا مجمع آیا ہوا اس تو دگنے، بندہ ایک تے فرشتے دو۔ یہ نیکیاں لکھتا ہے، یہ گناہ لکھتا ہے۔ ذرے برابر نیکی کرو یہ لکھنے لگ جاتا ہے، ذرے برابر گناہ کرو یہ لکھنے لگ جاتا ہے۔ چوتھے امام نے فرمایا تمہیں وہ عمل بتاؤں جیسے دونوں مصروف ہو جاتے ہیں۔ نصیب اپنا اپنا بھائی جی، جو بندے گم شم ہو کے مجلس حسین سنتے ہو ثواب تمہیں بھی ہوگا، لیکن بولنے والوں سے کم۔ جو ہاتھ کھڑے کرتے ہو حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے۔ ایک فرشتہ دائیں ہے ایک فرشتہ بائیں، یہ نیکیاں لکھتا ہے یہ گناہ لکھتا ہے۔ امام نے فرمایا تمہیں وہ عمل بتاؤں جیسے دونوں مصروف ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب نیکیوں والا نیکیاں لکھ رہا ہو تو یہ فارغ بیٹھا ہوتا ہے، یہ گناہ نہیں لکھ رہا ہوتا۔ جب یہ گناہ لکھ رہا ہو تو ظاہر ہے یہ چپ بیٹھا ہوتا ہے، یہ کچھ نہیں کر رہا ہوتا۔ گناہ والا لکھے تو نیکیوں والا چپ، نیکیوں والا مصروف ہو تو گناہوں والا چپ۔ چوتھے امام نے فرمایا تجھے وہ عمل بتاؤں جیسے دونوں مصروف ہو جاتے ہیں کہ مولا ارشاد فرمائے، مولا نے فرمایا فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت کیا کر، بس سلامت۔